اسی طرح وقت کا معاملہ ہے، وقت انتہائی قیمتی ہے۔ جو قوم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی ہے وہ انفرادی گناہوں میں مبتلا ہو تب بھی، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو قوم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی ہے، اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرتی ہے اور وہ ہزار انفرادی گناہوں میں مبتلا ہو، آخرت میں اس کو ان انفرادی گناہوں کی سخت سزا ملے گی، مگر دنیا میں اس قوم کو مضبوطی اور سربلندی سے کسی کی بد دعا روک نہیں سکتی۔ اللہ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں کے ساتھ جوڑ کر بنایا ہے، کچھ راستے ہیں جو دنیا میں سربلندی کے ہیں، وہ راستے اگر مسلمان اختیار کرے گا تو سربلند ہوگا، وہ راستے اگر غیر مسلم قومیں اختیار کریں گی تو وہ بھی دنیا میں ترقی کریں گی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا جو تصور ہے، جو ہماری سمجھ ہے، اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے اس بات کو ایک عام بیان کی طرح مت سنیے گا، تھوڑے فکر مند، تھوڑے بے چین ہوئیے، تھوڑے اپنے علماء سے اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہم مسلمانوں کی تمنا تو یہ ہے کہ اگر مسلمان چائے میں نیم کا اور کریلے کا جوس بھی ڈال دے تو چائے میٹھی ہونی چاہیے، اور اگر کافر اگر چائے میں شکر ڈالے تب بھی اس چائے کو کڑوا ہونا چاہیے۔ میں تو یہ تک کہا کرتا ہوں کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ میاں امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیجئے، تو فوراً جواب آیا اللہ کی طرف سے، بہت اچھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا، ظہر تک کا وقت دے دیجئے، امریکہ اور اسرائیل سب کو میں تباہ کر دوں۔ اب ظہر کے بعد ہم نے کہا اللہ میاں سے کہ یہ انگلینڈ اور فرانس بھی تو بہت بدمعاش ہیں، ان کو بھی تو آپ تباہ کیجئے، تو اللہ میاں کہیں گے اوکے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، عصر تک کا وقت دے دیجئے، میں سب کو تباہ کر دوں۔ عصر بعد پھر ہم نے دعا مانگی، اور اللہ کی چین والے بھی تو بہت بدمعاش ہیں، ان کو بھی تو آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے کہا ہی نہیں پہلے، ورنہ ہم پہلے ہی کر چکے ہوتے، بس مغرب تک کا وقت دے دی، عشاء تک ساری دنیا ہماری دعاؤں سے تباہ ہو جائے اور ہماری خلافت راشدہ قائم ہو جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تمنا۔ خرچ کریں گے الٹی سمت میں، فضول خرچیاں کریں گے، جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت زیادہ خرچ کریں گے، مال کو، وقت کو اور صلاحیت، اور جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت زیادہ کریں گے، اور جہاں بہت زیادہ لگانا چاہیے وہاں بہت کم لگائیں گے۔ اس کے بعد تمنا یہ ہے کہ حالات بدل جائیں۔ لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، یہ دنیا تمہاری تمناؤں کے ذریعے سے ہم نہیں چلائیں گے، اللہ نے طے کر رکھا ہے، اللہ کے کچھ قانون ہیں جس کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا، اور اللہ کے قانون ایسے اٹل ہیں کہ اللہ نے 2 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے صاف صاف کہا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ مفہوم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ محمد تم ہمارے اتنے چہیتے ہو، اتنے دلارے ہو، اتنے محبوب ہو کہ اگر ہم اپنے قانون کو تھوڑا لشکدار بناتے، تھوڑا بدل سکتے تو ہم تمہارے لیے تو اپنے قانون کو بدل ہی دیتے، لیکن محمد ہم تمہارے لیے بھی اپنے قانون کو نہیں بدلیں گے، تو کسی اور کے لیے کیا سوال پیدا ہو۔ ہم لوگ اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے قانون کے خلاف تمنائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے قانون کے خلاف دعائیں کر رہے ہیں، انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ خدا کرے کہ اس پوری بات کا مرکزی مضمون سب بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کی سمجھ میں آیا ہو، اور ایک تڑپ، ایک فکر مندی پیدا ہو کہ یہ کہنے والا مسافر کیا کہہ کے چلا گیا، ایمان کی حقیقت کیسے ہمارے اندر آئے گی، ہمارے عمل واقعی اعمال صالحہ کب کہلائیں گے، یہ جستجو اور تلاش کی ضرورت ہے، اس کے لیے بے چینی اور کرب و اضطراب کی ضرورت ہے۔
یہ بالکل مطمئن ہوتے ہوئے، مست رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں، اور نہ ایمان کی ترقی کی فکر ہے، نہ ایمان کی حقیقت سمجھنے اور حاصل کرنے کی فکر ہے، نہ اپنے کاموں کو اعمال صالحہ کے قالب میں ڈھالنے کی فکر ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے اور میرے لیے بھی خاص طور پر دعا فرمائیں گے کہ مجھے اللہ ایمان سیکھنے اور اعمال صالحہ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔